نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. میں سینہ زخمی جسم کا ریا لے کر آیا ہوں، لبوں پر تیرا شکوہ اے مسلمان لے کر آیا ہوں. سرزمین کشمیر پر جو جل گیا پامال ہوا وہ ورق لے کر آیا ہوں. جس موضوع سخن کا سہارا لے کر آیا ہوں وہ عظمت قرآن ہے. سامعین محترم، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے ہمیں دین کا شعور ملا. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کی حفاظت کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کی پاکی کے بارے میں کہا لا یمسہ الا المطہرون، کفار کو چیلنج کرنے کے لیے کہا فأتوا بسورۃ من مثلہ. لیکن جب اللہ کے عالم نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا. تمام فرشتے حیران و پریشان تھے کہ آج کون سا دن ہے جس کی وجہ سے آج جمع کیا گیا. موت تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی زبان کما یلق بشأنہ سے سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی. جب تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلے، وہ ایسا بندہ کو کولے میں بند کر دیا. اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا. اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن جائے گا. اللہ کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. تبھی تو شاعر نے کہا نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. سامعین محترم، اس قرآن کریم کے متعلق امام غزالی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو آسان کیسے پایا؟ تو عجیب جواب دیا. کہا قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی. آسان اتنا کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا کہ ائمہ مجتہدین کی زندگیاں ختم ہو گئیں مگر قرآن کے مسائل ختم نہیں ہوئے. امام صاحب رحمۃ اللہ سے بھی سوال ہوا، انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی. آسان اتنا کہ چھوٹے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا کہ 3,10,000 مسائل استنباط کر چکا ہوں مگر قرآن کے موتی ختم نہیں ہوتے. امام محمد رحمۃ اللہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت خواب میں 99 مرتبہ کی. جب سبھی مرتبہ زیارت ہوئی تو میں رب سے سوال کر بیٹھا اللہ دنیا کے اندر سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں. کہا اللہ دنیا کے اندر کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت نے جواب دیا بفہم او بلا فہم، اے امام کوئی سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے، مجھے دونوں صورتوں میں پسند ہے. تبھی تو شاعر نے کہا دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.